امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جو ہے نا رضا بالقضاء، اللہ کے لکھے پہ راضی رہنا، علماء بیٹھے ہیں، جس ولی کی مرضی ہے کتاب اٹھا لیں، داتا صاحب کی اٹھا لیں، حضور نظام الدین دہلوی کی اٹھا لیں، محبوب اولیاء محبوب الہی کی اٹھا لیں، حضرت خواجہ غریب نواز کی اٹھا لیں، حضور پیر سیدنا میر علی شاہ کے ملفوظات اٹھا لیں، جس ولی کی مرضی ہے کتاب اٹھا لیں۔ یہ شریعت کا قانون ہے کہ اماموں کا تو مقام ہی بڑا بلند ہے کربلا والوں کا، کہ کوئی ولی بھی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک رب کے لکھے پہ راضی نہ ہو۔ یعنی ولایت بھی تب تک نہیں ملتی جب تک رب کے لکھے پہ راضی نہ ہو۔ اب تصور کیجئے کہ کربلا میں جو شہید ہوئے وہ رب کے لکھے پہ راضی تھے کہ ناراض تھے؟ حیرت کی بات، وہ کربلا والے تو رب کے لکھے پہ راضی ہیں اور ملنگ منہ سجائے پھرتے ہیں۔ حیرت کی بات، وہ راضی تھے کہ ناراض تھے؟ جن کے گھر سے امت نے قرآن سمجھا ہے، جن کے ٹکڑے کھانے والے ولی بنتے ہیں، ان کا اپنا معیار کیا ہوگا اور سٹینڈرڈ کیا ہوگا، وہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، کسی فقیر سے کسی نے پوچھا، بات بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، کوئی فقیر بیٹھا تھا، اس سے کسی نے پوچھا مومن میں اور کافر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ 2 لفظوں میں اس نے فرق سمجھا دیا۔ یہ ایک تکڑی ہے، ایک ترازو ہے، ہر بندہ تول لے اس پر۔ فقیروں کی باتیں اسی طرح ہوتی ہیں۔ اس نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے، میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، مومن میں اور کافر میں فرق کیا ہے؟ نے کہا کیا فرق ہے؟ نے کہا مومن میں اور کافر میں فرق کیا؟ یہ کافر وہ ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ لو جی، کافر کی ڈیفینیشن ہو گئی، کافر کی تعریف، کافر وہ ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ نے کہا مومن کون؟ کہا مومن وہ ہے جو پوری زندگی اس مالک کی مرضی پہ گزار دیتا ہے۔ اب بتائیے، مومن کی تعریف ہی یہ ہے، اس کی اپنی رضا نہیں رہتی، اپنی مرضی نہیں رہتی، وہ پوری زندگی اس مالک کی مرضی پہ گزار دیتا۔ تو امام ہونا تو دور کی بات، بندہ ولی بھی تب تک نہیں بنتا جب تک اس کے لکھے پہ راضی نہ ہو۔ اور آپ دیکھ لیں، قرآن حکیم پڑھ لیں، احادیث دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء ہیں سب پہ مصیبتیں نازل کی ہیں، جتنے اولیاء ہیں سب پہ مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، یہ اس کا طریقہ ہے کہ جس کو اپنا بنائے اس کا امتحان ضرور لیتا ہے، اور جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے اس کا بھی امتحان ضرور لیتا ہے۔ حضور سے سوال کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ ای الناس اشد بلا، یہ فرمائیے کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کس پہ آتی ہیں؟ یہ سوال تھا حضور سے۔ اب حضور نے جواب کیا ارشاد فرمایا؟ امام الانبیاء نے فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پہ آتی ہیں۔ بڑی عجیب بات۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب آسمان سے مصیبتیں اترنے لگتی ہیں اور آسمان سے نعمتیں اترنے لگتی ہیں تو نعمتیں پوچھتی ہیں مولا کدھر جائیں؟ خوشیاں اترنے لگتی ہیں، نعمتیں اترنے لگی، پوچھتی ہیں مولا کدھر جائیں؟ اللہ فرماتا الی اعدائی، میرے دشمنوں کے گھر چلی جاؤ۔ اور جب بلائیں اترنے لگتی ہیں، مصیبتیں اترنے لگتی ہیں، پوچھتی ہیں مولا کدھر جائیں؟ اللہ فرماتا الی احبائی، میرے یاروں کے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارے ذریعے سے میں اپنے یاروں کے رتبے بلند کروں گا، ان کے درجے بلند کروں گا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کے غلام تو مصیبتیں سب پہ آتی ہیں، اور چونکہ حضور نبیوں میں سب سے اونچے تھے، انسانوں میں نبی سب سے اونچے ہیں اور نبیوں میں حضور سب سے اونچے ہیں، تو امام الانبیاء اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت۔ حضور فرماتے ہیں پوری تاریخ نبوت اور رسالت میں جتنی مصیبتیں مجھ پہ آئی ہیں کسی نبی پہ بھی نہیں آئی ہیں، اونچے جو سب سے زیادہ تھے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، جس سے جتنا پیار کرے
اس پر اتنے بڑے امتحان نازل کر دیتا ہے، امتحان اتار دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، کیا بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن نے بیان کیا، اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، بتا اب تیری کیا مرضی۔ بڑی توجہ سے سنے کہ میں چند نکتے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، فانظر ماذا ترا، اب تیری کیا مرضی ہے، اور خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ قربان جائیں سعادت مند بیٹے پر، جواب کیا دیتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم ملا ہے نا کر گزریے، ابا جی جو حکم ہے کر گزریے۔ وہ کہتے ہیں خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کوئی آج کی اولاد ہوتی تو کیا کہتے کہ ابا جی آپ کیسے خواب دیکھتے ہیں، یہ کوئی خواب ہے جو آپ نے دیکھا، یہ وسوسات نہ جانے کتنے بہانے تراشتے، مگر سعادت مند بیٹے کا جواب سنے۔ والد کہتے ہیں خواب دیکھا ہے، بیٹا کہتا ہے ابا خواب نہیں حکم ملا ہے۔ گریز کے راستے نہیں تلاش کیے، بھاگنے کی راہ نہیں ڈھونڈی کہ ابا جی خواب تو خیال ہوتے ہیں، کیونکہ نبی تھے حضرت اسماعیل، جانتے تھے میرے والد بھی نبی ہیں، اور نبی کا خواب رحمانی ہوتا ہے، شیطانی نہیں ہوتا۔ نبی کا خواب رحمانی ہوتا۔ والد کہتے ہیں خواب دیکھا ہے، بیٹا کہتا ہے ابا جی حکم ملا کر گزریے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم فرماتے انی اذبحک، کہ میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ ذبح کہاں سے کیا جاتا ہے؟ گردن سے۔ کوئی شے ذبح گردن سے کی جاتی ہے، تو والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ذبح کر رہا ہوں، یعنی گویا فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے تیرا گلا کاٹ رہا ہوں۔ اب بیٹے کا جواب کیا ہے؟ افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم ہے کر گزریے۔ جواب میں یہ نہیں کہا کہ ابا جی ذبح کا حکم ہے تو ذبح کر دیجئے، کہا نہیں ابا جی سنیے، جب اس کا حکم ہے، اس کا حکم ہے تو پھر صرف گردن کٹنے کی بات نہیں، اگر وہ بوٹی بوٹی کہتا ہے وہ بھی کر گزریے، وہ ٹکڑے کہتا ہے وہ بھی کر گزریے۔ فرمایا بیٹا میں تو کروں گا، مجھے تو حکم ملا ہے۔ فانظر ماذا ترا، بتا تیرا کریکٹر کیا ہوگا۔ میں تو چھری چلاؤں گا، تو کیا کرے گا؟ عرض کی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی چھری چلانا اور گردن کاٹنا آپ کا کام ہے، یار کی رضا پہ راضی رہنا میرا کام ہے۔ انشاءاللہ آپ مجھے صابروں سے پائیں گے۔ امتحان تھا تو یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجھے پیٹنے والوں میں سے پائیں گے یا ماتم کرنے والوں میں سے پائیں گے، کیا صابروں سے پائیں گے۔ نبیوں کا کریکٹر کیا ہے؟ صبر کرنا۔ ابا جی آپ مجھے صابروں سے پائیں گے، تو اللہ رب العزت نے امتحان نازل کیا، اس کے لکھے پہ راضی ہیں۔ بلکہ جب چھری نہیں چلتی تھی تو رو رہے تھے کہ معلوم نہیں کہ میری قربانی نامنظور ہو رہی ہے، اس لیے گلا نہیں کٹ رہا۔ اس حد تک لکھے پہ راضی ہیں۔ خود بخاری شریف میں امام الانبیاء تشریف فرما ہے، آپ کے ایک زانو پہ حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں، دوسرے زانو پہ حضرت حسین بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے زانو پہ بیٹھے ایک طرف، دوسری طرف حضرت امام حسین بیٹھے ہیں۔ امام الانبیاء کبھی اس بیٹے کو چومتے کبھی اس کو، یہ اپنا بیٹا ہے، یہ بیٹی کا بیٹا ہے، محبت ہو رہی ہے، کیسا سما ہوگا، توجہ ہے دونوں طرف، بھرپور پیار لے رہے ہیں دونوں۔ اب ایک اللہ کی بھی غیرت محبت ہے، یہ باتیں عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اسی وقت اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل یار کی توجہ ہم سے ہٹ گئی ہے، یار کی نظر کسی اور کی طرف چلی گئی، جاؤ جبریل اسی وقت پوچھو یار سے، ان دونوں میں سے ہم ایک واپس لینا چاہتے ہیں۔
اب آپ کی جو مرضی ہے وہ واپس دے دیں۔ ہماری ناقص عقل میں آتا ہے کہ یہ کوئی موقع تھا ایسی بات کرنے کا۔ حضور تو عام تو ہنسے ہی نہیں تھے، روتے تھے حضور، کثرت سے گریہ کرتے تھے، ساری ساری رات روتے رہتے تھے۔ آج تھوڑی دیر ہنسے ہیں، ابھی مسکراہٹیں مکمل نہیں ہوئی کہ آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ، ہم یار سے ایک واپس لینا چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جبریل میں ابراہیم دیتا ہوں۔ آپشن تھا، اجازت تھی، دونوں میں سے کوئی دے دے، لیکن آپ نے فرمایا میں اپنا بیٹا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس واقعہ کے تیسرے دن حضرت ابراہیم فوت ہو گئے، جو حضور کے اپنے بیٹے تھے۔ جو دیا تھا وہ اللہ نے واپس لے لیا۔ امام علی مقام اس واقعہ کے بعد جب حضور کے سامنے آتے تو امام الانبیاء بازو کھولتے اور فرماتے آؤ حسین میرے سینے لگ جاؤ، تو وہ ہے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ اب ان کی ننھی سی میت مبارک، لاش مبارک پڑی حضور کے سامنے، حضرت ابراہیم کی۔ اب یہ مصیبت کا موقع تھا نا، امتحان تھا۔ پیٹے نہیں حضور، نوحے نہیں پڑے، بین نہیں کیے۔ کیا فرمایا؟ بخاری شریف اٹھائے، امام الانبیاء نے فرمایا العین تدمع والقلب یحزن، فرمایا اے میرے بیٹے تیری جدائی پر میری آنکھوں کے کٹورے چھلک گئے، میرا دل غم سے بھر گیا، لیکن ولا نقول الا ما یرضی بہ ربنا، میں زبان سے وہی کہوں گا جس پہ میرا مولا راضی ہوتا ہے۔ زبان سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا، زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اور انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیرے فراق نے ہمیں غمزدہ کر دیا، لیکن ولا نقول الا ما یرضی بہ ربنا، یہ الفاظ غور کے قابل ہیں۔ فرمایا میں زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لکھے پہ راضی ہے۔